اور اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو یہ میرے بھائیو پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحمت کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین۔ ہمیں اس پہلے عشرے کے اندر دعا پڑھنی چاہیے اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین۔ یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے۔ اب میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں، اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ اس رمضان کے مہینے کی قدر یہ ہے کہ ہم روزے کو پابندی سے رکھیں اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کر لیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے فرض کرنے کا، روزے کو فرض کرنے کا مقصد بھی اس آیت کے اندر آگے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے جو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، ہم نے جو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، یوں ہی نہیں فرض کر دیا، بلکہ ہمارے روزوں کو فرض کرنے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ، تاکہ تم زنا کو چھوڑنے والے بن جاؤ، تاکہ تم شراب پینے کو چھوڑنے والے بن جاؤ، تاکہ تم نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم دوسروں کو دھوکہ دینے سے روکنے والے بن جاؤ، تاکہ تم امانت داری کے ساتھ میں کام کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے روزے کو انسان کے اوپر اس لیے فرض فرمایا ہے۔ صرف روزے کو فرض فرمانے کا مقصد انسان کو بھوکا مارنا نہیں ہے، پیاسا مارنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بھوکا مارنا چاہتے ہیں یا پیاسا مارنا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض اس لیے فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ اختیار ہو جائے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیسے ڈرنے والے؟ جیسے کہ صحابہ ڈرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے، یہ صحابہ ڈرنے والے تھے۔ آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے، صحابہ کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، کیسے ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، کیسا اس کے اندر تقویٰ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جنت میں کس وجہ سے زیادہ داخل ہوں گے؟ فرمایا تقویٰ اور اچھے اخلاق کی بنا پر لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے۔ تقویٰ اور اچھے اخلاق کی بنا پر لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے۔ پوچھا کہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے زیادہ داخل ہوں گے؟ فرمایا کہ زبان اور شرم گاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ داخل ہوں گے۔ تو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ تقویٰ، اور روزے کا مقصد تقویٰ۔ کیسا تقویٰ؟ صحابہ والا تقویٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے جلیل و قدر صحابی ہیں، اور کتنی عظمت ہے، جن کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ امت میں سب سے افضل انسان وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، جن کو جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور کہا کہ بلکہ جنت کی ایک جماعت کا سردار تک بتایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ ان کے اندر خوف کا یہ عالم ہے، ان کے اندر تقوی کا یہ عالم ہے۔ وہ کہتے ہیں کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش کہ میں کوئی گھاس ہوتا جس کو جانور چر لیتے۔ ایک مرتبہ باغ کے اندر گئے اور باغ میں ایک جانور کو دیکھا کہ وہ مستی کے اندر پڑا ہوا ہے، کہا کہ کاش کہ ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا، کیسی مستی کے اندر ہے، کل قیامت میں تجھ سے کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ کتنے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کہا کہ سب سے پہلے میری امت میں جنت میں جو داخل ہوں گے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، لیکن تقوی کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کاش کہ ابو بکر کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ ایسا تقوی تھا، اللہ سے ڈرتے تھے، خوف تھا ان کے اندر۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر وہ صفات موجود ہیں جو نبیوں کے اندر ہیں، جن کی رائے پر قرآن کریم میں آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہو۔ اتنے جلیل القدر صحابی، وہ بھی ان کے اندر خوف کا عالم یہ ہے، وہ کبھی تنکوں کو پکڑ کر کہتے کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا، اور کبھی کہتے کاش کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، مجھ کو میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ان لوگوں کے اندر تقوی کا عالم ہے۔ آپ نے
نے ایک واقعہ سنا ہوگا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں، ان سے زنا ہو گیا، اور زنا ہو کرنے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے پاک کیجیے، طاہرنی یا رسول اللہ، طاہرنی یا رسول اللہ، طاہرنی یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کیجیے، جو اسلام کی سزا ہے وہ مجھ پر نافذ کیجیے، جو اسلام کا قانون ہے وہ مجھ پر نافذ کیجیے، تاکہ میں کل قیامت میں صاف اور شفاف ہو کے پیش ہوں، حاضر ہوں۔ نہ تو کسی نے ان کی مخبری کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کسی نے شکایت کی ہے کہ فلاں آدمی نے زنا کر لیا ہے کہ فلاں آدمی نے گناہ کر لیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن خوف کا یہ عالم ہے، ان کو پتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر میں اس گناہ کے ساتھ پیش ہو گیا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ ان کے اندر ایک خوف ہے، تقویٰ ہے، بغیر مخبری کیے ہوئے، بغیر بتائے ہوئے خود پیش ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اللہ کے نبی سے جب انہوں نے کہا طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، پھر چہرے کی طرف آئے اور کہا کہ مجھے پاک کیجیے یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پھر چہرہ پھیر لیا، پھر چہرے کے سامنے آئے، کہا مجھے پاک کیجیے یا نبی اللہ، اس لیے کہ میں گناہگار ہوں اور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کل قیامت میں مجھ کو پیش ہونا ہے، میں کل قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب انہوں نے بار بار اس طرح کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کا حکم فرمایا۔ سنسار کہتے ہیں کہ انسان گڑھا کھودا جائے، اس کے اندر انسان کو آدھا دبایا جائے، اوپر سے پتھروں کی بارش کی جائے۔ تو ان کو گڑھا کھودا گیا، آدھا دبایا گیا، مجمع اکٹھا ہو گیا، لوگوں نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، ایک آدمی نے کوئی نکیلی ایسی چیز ان کو ماری جن کے لگنے سے ان کے خون نکلا، اور خون کے نکلنے سے وہ خون ان صحابی کے کپڑے پر آ گیا، تو انہوں نے ان سے برا بھلا کہا، برا بھلے الفاظ کہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ماعز کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر پورے مدینے والے پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، ایسی توبہ کی ہے۔ توبہ کیوں کی؟ اس لیے کہ تقویٰ تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر جو روزے کو فرض فرمایا ہے اس کا مقصد بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ یہ مقصد بیان فرما دیا۔ اب ہمارے سوچنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہیں۔ رمضان سے پہلے ہم نمازوں کو چھوڑتے تھے، رمضان سے پہلے ہم گناہ کیا کرتے تھے، رمضان سے پہلے ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، رمضان سے پہلے ہم چوری کیا کرتے تھے، رمضان سے پہلے ہم بدگمانی کیا کرتے تھے، اور رمضان سے پہلے ہم دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتے تھے۔ رمضان کے آنے کے بعد ہم نے کتنے گناہوں سے توبہ کی ہے، کتنے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، اس چیز کو ہر ایک آدمی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے آنے کے بعد ہم نے کتنے سارے گناہوں سے توبہ کی ہے، اللہ کا خوف ہمارے اندر کتنا پیدا ہو رہا ہے، تقویٰ ہمارے اندر کتنا پیدا ہو رہا ہے۔ اگر میرے بھائیوں نہیں ہو رہا تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ابھی وقت باقی ہے، اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کل چونکہ گرمی کا زمانہ ہے، گرمی کا موسم ہے، آج کل لوگ گرمی کو دیکھ کر کے اور بہانہ بناتے ہیں کہ بھائی گرمی اتنی شدید ہو رہی ہے، گرمی اتنی سخت ہے کہ ہم روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں میرے بھائی، کیسے کاروبار بھی کرنا ہے، گرمی بھی اتنی سخت ہے، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، کیسے روزہ رکھیں۔ میرے بھائیوں یہ عذر نہیں چلنے والا، یہ روزہ تو کل قیامت کے روزے کی یاد دلاتا ہے،
یہ روزہ تو کل قیامت کے روزے کی یاد دلاتا ہے، اس لیے کہ آج کا جو روزہ ہے وہ تقریباً 14-15 گھنٹے کا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں کل قیامت کا جو روزہ ہوگا وہ 50,000 سال کا روزہ ہوگا، مقدارہ 50 الف سنہ، 50,000 سال کا روزہ ہوگا۔ یہ تو 15-14 گھنٹے کا روزہ جتنے بھی گھنٹے کا ہو، لیکن کل قیامت کا روزہ وہ 50,000 سال کا روزہ ہوگا، مقدارہ 50 الف سنہ۔ اس روزے کو کیسے رکھیں؟ یہاں کی گرمی تو ایسی ہے کہ پسینہ آ جائے گا، لیکن میرے بھائیوں کل قیامت کی ایسی گرمی ہوگی کہ انسان کے سر کے اوپر سورج ہوگا اور انسان کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولتی ہوئی ہوگی، وہاں کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ یہاں کے کچھ بھی نہیں ہے، پسینہ آ جائے گا، لیکن وہاں کی گرمی کہ انسان کے سر کے اوپر سورج ہوگا اور سورج کی گرمی سے، سورج کی تپش سے انسان کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولتی ہوئی ہوگی۔ اور وہاں افطار کیا ہوگا؟ یہاں تو افطار میں بہت ساری چیز مل جاتی ہیں، کبھی کچھ پکوڑے بنا لیے، سموسے بنا لیے، کیلے آ گئے اور سیب آ گئے، فلاں چیز کیا کیا چیز آ گئی، لیکن میرے بھائیوں وہاں کا افطار کیا ہوگا؟ وہاں کا افطار کیا ہوگا؟ وہاں تو کھانے کے لیے کٹی ہوئی جھاڑیاں ہوں گی اور پینے کے لیے پیپ ہوگا۔ کن لوگوں کے لیے میرے بھائیوں؟ یہ بات سمجھ لینا، یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سب کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں، یہ جو سارے عذاب ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں رہ کر کے اللہ کے حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے رہ کر زندگی گزارنے والے ہیں، جو دنیا میں رہ کر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر کے اور بہت سارے گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے کل قیامت میں پریشانی ہوگی۔ اور جو لوگ دنیا میں رہ کر کے اللہ کے حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرتے ہیں، وہ کل قیامت میں خوش و خرم ہوں گے، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا کہ کل قیامت میں خوش و خرم ہوں گے، کہیں سے بری نہ ہوں گے۔ کون؟ جو دنیا میں رہ کر کے اللہ کے حکموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے والے ہوں گے، اور جو لوگ اس کے خلاف زندگی گزارنے والے ہوں گے، اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ کل قیامت میں وہ برے حال، خستہ حال ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت کم ہے، جو کہ سنت بھی آپ حضرات کو پڑھنی ہے، ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیں رمضان کے ہر ایک روزے کو رکھنا ہے، رکھو گے انشاءاللہ؟ ایسے ہی جو ہمارے اندر گناہ ہے، کیونکہ انسان غلطی سے بھرا ہوا ہے میرے بھائیوں، غلطی سے بھرا ہوا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کرنے والا ہے، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ آگے بہت سارے میں آپ کو چیزیں بتا تھا، لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ سارے گناہوں سے ہم توبہ کریں گے، کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔